بڑے ہی ہنسی انداز میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے احباب وقار علامہ صاحب شیر اہل سنت مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ فاروق الحسن قادری صاحب تشریف لا ہی چکے ہیں۔ چند لمحوں میں وہ سٹیج پر تشریف فرما ہوں گے۔ ان سے قبل چند لمحات کے لیے میں التماس گزار ہوں حضرت علامہ صاحبزادہ عثمان بشیر صاحب سے کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور پیر صاحب کا جو علمی مشن ہے اس حوالے سے آپ تک آگاہی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ سادات کرام، علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، دل کی دھڑکنیں اس وقت بارگاہ الوہیت میں سجدہ ریز ہیں کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں جو اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن اور منور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انتہائی سعادت افروز گھڑیاں ہیں۔ میں جملہ خدام درگاہ عالیہ رواتڑہ شریف اور اہلیان ساگری کو صمیم قلب سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر جس کسی دوست، بھائی، بزرگ، کسی محبت والے نے کوئی بھی خدمت سر انجام دی ہے، اللہ کریم اس کے حسن وفا سے بڑھ کے اسے اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں تقریر کے لیے نہیں کھڑا ہوا، تقریر آپ ہر جمعہ سنتے ہیں اور ویسے بھی علماء کی گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں۔ مجھے چند گھڑیاں صرف آپ کو ایک دعوت فکر دینی ہے اور توجہ دلانی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس ناچیز کے دامن میں دو ہی درگاہوں کا فیض ہے، آستانہ عالیہ باولی شریف اور آستانہ عالیہ رواتڑہ شریف۔ باولی شریف جائیں تو ہمیں معلوم ہے کہ لاڈلہ باولی شریف کون ہے۔ وہاں جا کر فخر السادات ساقی میخانہ معرفت و حقیقت حضرت پیر سید لطفی علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے دامن بھر لاتے ہیں، اور رواتڑہ شریف آئیں تو پھر موج پر موج ہے۔ یہاں بڑے بزرگوں کا حوالہ دیتے ہیں اور دامنے اپنی محبت کو بھر کے لے آتے ہیں۔ وہ بحمدہ تعالی، اللہ تعالیٰ خوش آمد کرنے والے پر کروڑہا مرتبہ لعنت فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی خوش آمد سے بچائے۔ میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ان دونوں درگاہوں کا ریزہ خار ہونے کی حیثیت سے فخر محسوس کرتا ہوں کہ چونکہ ہم ممبر پر بیٹھنے والے لوگ ہیں تو ہم بڑی جلدی دوسروں پر تنقید کرتے ہیں۔ کئی خرافات ہم دیکھتے ہیں آستانوں کی تو محافل میں ان پر گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پیرا مریدی کا معیار کیا رہ چکا ہے، اور پیرانے عظام غفلت میں ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے دور جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں فخر ہے آستانہ عالیہ رواتڑہ شریف کے سادات پر بحمدہ تعالی۔ انہوں نے خانقاہوں سے نکل کر سنت شبیری کو ادا کیا ہے۔ جہاں تک اس ناچیز کی معلومات ہیں، فخر السادات، زینت الاصفیاء، عمدۃ المشائخ، زبدۃ العرفاء، حضرت پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب قدس سرہ العزیز۔ ویسے تو آپ کا لڑکپن، بچپن، جوانی اہل اللہ کی گود میں کھیلتے ہوئے گزری، اپنے گھر میں سادات کا فیض نصیب رہا، لیکن 1991 سے بالخصوص آپ نے وہ کام ادا کیا ہے جو آپ کے خانوادے کا خاصہ تھا، اور وہ پتہ کیا کام ہے؟ مسجدوں کے پھوڑوں پر بیٹھنا ہے اور مسجدوں کو آباد کرنا ہے، طالب علموں سے محبت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ مجھے 8 سال ہو چکے ہیں ساگری میں گفتگو کرتے ہوئے، اور تقریباً 14-15 سال ہو چکے ہیں پنڈوڑی میں جمعہ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے۔ بندہ دلیل اسے دے جو کسی کو جانتا نہ ہو۔ آپ مجھے جانتے ہیں، میں اکثر میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں، آپ میرے گواہ ہیں، میں نے کبھی ممبر پر بیٹھ کر اپنے بزرگوں کی کرامت نہیں سنائی، آپ میری گواہی دیں گے۔ مجھے میرے بزرگوں کا ایک ہی درس ہے،
مجھے یاد ہے 2002 سے میں نے تقریر شروع کی تو میرے مرشد کریم عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ زیب سجادہ آستانیہ عالیہ باولی شریف، آپ نے مجھے صرف ایک سبق دیا تھا. آپ نے فرمایا ساری زندگی کا ایک سبق ہے، دوسرا سبق کوئی نہیں. بڑی توجہ کا طالب ہوں، بالخصوص اپنے طالب علم بھائیوں کے لیے. آپ نے فرمایا ساری زندگی کا ایک سبق ہے، دوسرا کوئی سبق نہیں. تم تقریریں بھی کرو گے، عبارتیں بھی یاد کر کے لے جاؤ گے، اچھے اچھے لباس بھی پہنو گے اور بڑے جوشیلے نکات بیان کرو گے، پر باولی شریف کا ایک ہی سبق ہے. اور وہ سبق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس منبر کو کبھی اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرنا. بس ایک سبق دیا گیا ہے، اور ابھی الحمدللہ تعالیٰ میری کوشش ہے اس سبق کو بندہ یاد رکھے. اس منبر کو، جن کا منبر ہے بات انہی کی کرنی ہے. اس منبر کو کبھی اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرنا. اپنی ذات تو کجا، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، شاہ جی قبلہ بیٹھے ہیں، میں نے کبھی ان کے بزرگوں کی کرامت نہیں سنائی. حالانکہ ڈاکٹر مہربان صاحب عاشق رسالت مآب تشریف فرمائیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، مجھے یاد ہے میں نے پڑھی ہوئی ہیں. شجرہ اور دیگر جو معمولات ہیں ان کی کتابوں سے میں نے یاد کی ہیں، پر یقین جانیے کرامات کے دفتر بھرے ہوئے ہیں. باولی شریف والے بزرگ، رواتڑہ شریف والے بزرگ، لیکن میں نے کبھی کسی اپنے بزرگ کی کرامت نہیں سنائی. ہاں استقامت ضرور بیان کی ہے. جو مجھے حکم ہے کہ کرامت نہیں سنانی، استقامت بیان کرنی ہے. فخر و سادات حضرت پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ پر ہمیں فخر اس لیے ہے کہ آپ نے روایتی پیرا مریدی کو پروان نہیں چڑھایا. مجھے اس مجمع میں کئی ایسے بزرگوں کے چہرے نظر آتے ہیں، رواتڑہ شریف جائیں وہاں عرس پاک کے موقع پر یا ویسے بزرگ ملتے ہیں جنہوں نے شاہ جی قبلہ کی کرامات سنائی ہیں کہ شاہ جی نے دوپہر کو کسی طالب علم کی فکر کی ہے، رات اللہ نے کرم کے کیا کیا دروازے کھولے ہیں. وہ ہمارے سینے میں محفوظ ہیں، وہ راز ہمارے سینے میں محفوظ ہیں بحمدہ تعالی. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آستانہ عالیہ رواتڑہ شریف آپ کے اس خطے میں روحانی، فکری، علمی، شعوری امامت کا کردار ادا کر رہا ہے. ہمیں کوئی علمی مسئلہ ہو تو ہم شاہ جی کے پروردہ فخر و سادات نجم شاہ جی سے رابطہ کرتے ہیں. اور میں استاذی مکرم کہتا ہوں، استادوں کے درجوں پر ہیں استاذ العلماء، فخر اہل سنت، فخر و سادات اور شمشیر بے نیام حضرت پیر سید جاوید اقبال شاہ صاحب. یہ بھی شاہ جی کا وفاؤں کے امین ہیں، ان کی محبتوں کے امین ہیں. شاہ جی کی صورت میں ہوں، نجم شاہ جی ہوں اور دیگر ہمارے دوست بزرگ محترم ہوں، آپ کو ان کے وجود سے جو خوشبو نظر آئے گی پیچھے فیض رواتڑہ شریف کا ہی نظر آئے گا. وہ علمی کاوش ہو، آپ علماء جان جائیں گے میں جو بات کرنے لگا ہوں، عام لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچی ہوگی. گزشتہ چند دن پہلے آپ جانتے ہیں کہ امام الانبیاء کی مخطرات عصمت، نبی زادیوں کا انکار کیا گیا، کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کا انکار کر دیا گیا. اور دوسرا مکتبہ فکر صرف خاتون جنت کو حضور کی بیٹی مانتا ہے، باقی 3 صاحبزادیوں کو حضور کی بیٹیاں نہیں مانتا. اور میرا دل بڑا دکھ ہے، میں نے کبھی منبر پر ایسی بات نہیں کی شاہ جی آج آپ کا دامن محبت تھام کے آپ کی توجہ کا طالب ہوں، ہم نے کبھی منبر پر بات نہیں کی. میرا دل بڑا دکھ ہے. ایک بیٹی سیدہ خاتون جنت کے حوالے سے ہمارے ایک صحیح العقیدہ عالم کی زبان سے ایک کمزور جملہ نکل گیا. ہم نے کانفرنسیں بھی کی ہیں، ہم نے ریلیاں بھی نکالی ہیں، ہم نے FIRs بھی درج کرائی ہیں. پھر سنیں علماء کی توجہ کا طالب ہوں جو تشریف فرما ہے. ایک بیٹی کے حوالے سے صحیح العقیدہ عالم کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، پھسل گیا. اس پر تو ہم نے کانفرنسیں بھی کی ہیں، ریلیاں بھی نکالی ہیں، پرچے بھی کٹائے ہیں. اور 3 بیٹیوں کے حوالے سے کوئی اجتہادی خطا کا ذکر نہیں کیا گیا، 3 بیٹیوں کے وجود کا انکار کیا گیا ہے. کہاں گئے ہیں ہمارے بزرگ؟ اب سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک بیٹی کے حوالے سے کوئی جملہ زبان سے نکلے اور ہم نے زمین آسمان ایک کر دی ہے. 3 بیٹیوں کا تو انکار کر دیا گیا تھا، وہاں کانفرنسیں کس نے کرنی تھی؟ اس کے حوالے سے ریلیاں کس نے نکالنی تھی؟ اور ان 3 کیا خیال ہے؟ کیا سیدہ خاتون جنت شفاعت کریں گی تو سیدہ زینب نہیں شفاعت کریں گی؟ بی بی رقیہ نہیں کریں گی؟ بی بی ام کلثوم نہیں کریں گی؟ ہم حضور کی ساری ازواج مطہرات کے بھی خادم ہیں اور حضور کی بیٹیوں کے بھی خادم ہیں، نواسوں کے بھی خادم ہیں. اس لیے میں نے یہ بات کیوں شروع کی ہے، بات تو میں شاہ جی کے اس دامن فیض اور کرم کی کر رہا تھا. جب یہ مسئلہ چھڑا نا، علماء نے
اپنے تئیں جو کچھ کیا ہے، یقین جانی میرا سینہ تو ٹھر گیا جب نجم شاہ جی نے اس پر ایک علمی کاوش کی، ایک خوبصورت تحفہ اس امت کو دیا ہے اور دلائل قطعیہ سے ثابت کیا ہے کہ امام الانبیاء کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی فکری ہو، نظریاتی ہو یا عقیدے کا مسئلہ ہو، بحمدہ تعالی روات اللہ شریف وال کے سادات نے آگے بڑھ کے امامت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور میں گزارش کروں گا، علماء موجود ہیں، شاہ جی میں نے کبھی ایسی جسارت نہیں کی، میں گزارش کروں گا کہ شاہ جی آپ کرم فرمائیں، ایک کانفرنس کریں بنات رسول کے حوالے سے، یہ میں گزارش کروں گا۔ اور یقین جانیے میں تقریر کے لیے آیا ہی نہیں تھا، میں تو کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ چلا گیا تو تقریر کرنی پڑ جائے گی۔ یہ علماء جانتے ہیں میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے تقریر نہیں کرنی، میں نے 3 تقریریں کی ہیں صبح کی، تو میں صرف سنوں گا آج بیٹھ کے۔ یہ فی البدی میرے ذہن میں بات آئی ہے کہ شاہ جی آپ کرم فرمائیں، یہاں کریں، پنڈوڑی کریں، روات اللہ شریف کریں، جہاں بھی کریں، ایک کانفرنس کریں جس کا نام ہو بنات رسول کانفرنس۔ نہیں دعوت آپ میں بس 2 سمیٹ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ وہ جن کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے ہیں۔ بحمدہ تعالی فخر اہل سنت، آبرو علم و دانش، آبشار علم و حکمت، انتہائی فصیح اللسان، درد و سوز و محبت میں ڈوبی ہوئی شخصیت حضرت علامہ مولانا خطیب پاکستان فاروق الحسن قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ انہی کا انتظار تھا۔ میں نے جو بات شروع کی وہ مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ مخطرات عصمت اور اقلیم حیا کی ملکاؤں کا ذکر ہو رہا تھا، تو میں گزار تھا قبلہ شاہ جی سے کہ امام الانبیاء کی ایک صاحبزادی کے حوالے سے ایک ہمارے صحیح العقیدہ عالم کی زبان سے ایک جملہ پھسل گیا، ہم نے زمین آسمان ایک کر دیا۔ پر حیرت ہے اس ملک میں رسول اللہ کی 3 بیٹیوں کے انکار پر پریس کانفرنسیں ہوئیں پر کوئی کانفرنس ہم نے نہیں کی، وہاں ہم نے کوئی ریلیاں نہیں نکالی۔ تو شاہ جی آپ کی خدمت میں گزارش ہے آپ ایک بنات رسول کانفرنس کروائیں، روات اللہ شریف کروائیں، یہاں کرائیں، پنڈوڑی کرائیں، انشاءاللہ ہم آپ کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا کے آپ کے ساتھ چلیں گے۔ دوسرا یہ پیغام ہے جو جہاں سے میں نے بات شروع کی، میں تقریر کے لیے تو کھڑا نہیں ہوا، بس پیغام اور دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ بحمدہ تعالیٰ جو کام فخر السادات حضرت میر سید بشیر حسین شاہ صاحب قدس سر العزیز آپ نے شروع کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، فخر السادات قرۃ عیون الصلحاء مایہ صد وفا حضرت پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ اسی مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ تحریک عرفان القرآن اسی مشن کا ایک شخصانہ ہے۔ اس پلیٹ فارم پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مدارس اور مساجد کا ایک جال ہے۔ پنڈوڑی میں کافی عرصے سے ایک ادارہ کام کر رہا ہے، اس میں شعبہ حفظ ہے اور اس میں ہم میٹرک تک، بلکہ اب تو کوئی میٹرک کے بعد بھی تعلیم جاری رکھے تو ادارہ اس کی معاونت کرتا ہے، اور اس کے بعد کمپیوٹر کورسز وغیرہ دیگر وہاں ایک وسیع سلسلہ ہے۔
ساگری میں ایک ضرورت یہ پیش آئی کہ یہاں پر بھی ادارہ ہونا چاہیے، تو ہم نے فخر اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے ادارے سے ملحق یہاں ادارہ بیرا شریف کی ذیلی برانچ کا اجرا ہم نے کیا۔ بڑے باصلاحیت نوجوان ہیں حضرت علامہ جنید صاحب، یہ یہاں تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اہل علاقہ کی خواہش تھی کہ درس نظامی کا سلسلہ تو یہاں ہے لیکن شعبہ حفظ نہیں، اور ہمیں مجبوراً قرب و جوار میں دوسرے مکتبہ فکر کے مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجنا پڑتا ہے، تو پھر یہاں شعبہ حفظ کا بھی آغاز کر دیا گیا۔ علامہ جنید صاحب کی صلاحیتوں کا میں اس اعتماد پر یہ بات کرنے لگا ہوں، اپنا بچہ اسلام کے لیے وقف کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہونا کہ بچہ ہمارا دقیانوسی مولوی بن جائے گا اور معاشرے میں وہ کردار ادا نہیں کرے گا، اس کی ذمہ داری ہم پر چھوڑ دیں۔ یہاں پر انشاءاللہ کمپیوٹر کورسز کی کلاسز کا بھی آغاز ہو رہا ہے، اور بالخصوص بچے کے حوالے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، جی ہمارے بچے کا دل نہیں لگتا، بچہ اسلام کے لیے وقف کریں، دل لگانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسے ہم ایسا گھریلو ماحول دیتے ہیں، یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہمارے مدارس سے، ان سے پوچھ لیں، میں نے اتنا عرصہ ہو گیا مجھے ساگری پنڈوڑی آتے ہوئے، میں نے تو بچوں کو اپنے بیٹوں سے بڑھ کے پیار کیا ہے۔ قبلہ مولانا سلیم نقشبندی صاحب ہیں، بھائی شاہد کریم ہیں، مولانا قاری نعیم صاحب ہیں، قاری نعمت صاحب ہیں، ہمارا جو پورا ٹیم ورک ہے، ان کی صلاحیتوں کے اعتماد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ اپنا بچہ اسلام کے لیے وقف کرنا آپ کا کام ہے، اور اسے اسلام کا مخلص بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئے ہیں مہمان جن کا انتظار تھا، آخری بات یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس تحریک عرفان الاسلام کے حوالے سے اور تحریک لبیک کے حوالے سے یہاں ذمہ داران بھی موجود ہیں۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، بشیر شاہ جی سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا شاہ جی نے مجھ پر کیا کیا کرم نوازیاں کی ہیں، اور بعد از وصال کیا کیا کرم نوازی ہیں۔ شاہ جی نے ہمیں لوگ زندہ رہنے کی جاچ سیکھتے ہیں، قبلہ شاہ جی بشیر شاہ جی نے ہمیں مرنے کی جاچ سکھا دی ہے۔ جینا ہے تو غیرت مندوں کی طرح، مرنا ہے تو غیرت مندوں کی طرح۔ وہ کہتے ہیں نا، جنگ کھیڑ نہیں زنانیاں دی، یہ ممبر پر بیٹھ کر ناموس رسالت کا پہرا دینا یہ ہجڑوں کا کام نہیں، ان جیسے مردوں کا کام ہے، ان رسول اللہ کے۔ اس وقت تو میں محفل میں کھڑا ہوں اور جذبات میرے قابو میں نہیں، یقین جانیے میں نے کبھی تنہائی میں بھی پرانی ویڈیوز نکال کے دیکھتا ہوں نا، بالخصوص تحریک لبیک کے ان کارکنان کی وہ ویڈیوز جب وہ پتوں پر نمک چھڑک کر کھایا کرتے تھے، جب ان پر پانی بھی بند تھا، خوراک کے دروازے بھی بند، رسد بھی روک دی گئی تھی، اس وقت، اور یقین جانیے بالخصوص جب وہ شیلنگ ہو رہی تھی، میں موبائل پر رواتڑہ شریف ہم حاضر ہو رہے تھے، اس وقت ہاں عرس پاک تھا قبلہ بشیر شاہ جی کا، 25 نومبر کی بات ہے، تو یقین جانیے میں نے موبائل دیکھا تو میں نے اپنے ہونٹ موبائل پر رکھ دیے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا اللہ کا شکر ہے ایک بابا جاگ رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، کچھ بابے جاگ رہے تھے، یہ شب زندہ دار بزرگ جاگ رہے تھے، یہ رسول اللہ کی امت کے چوکیدار جاگ رہے تھے، ورنہ فضا ایسی بنا دی گئی تھی، ماحول ایسا کریٹ کر دیا گیا تھا کہ پاکستان کو بے دین سٹیٹ بنا دیا جائے، انہیں ملحد بنا دیا جائے، انہیں دین سے دور کر دیا جائے۔ میں 18 سال کی تبلیغ کے مشاہدے کے نچوڑ پر کہہ رہا ہوں، میری ملت کے باشعور مسلمانوں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں خادم رضوی صاحب نے کیا کیا ہے، تمہارے بزرگوں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارے بابوں نے کچھ نہیں کیا، بس اتنا سا کام کیا ہے، ماں کے سینے سے دودھ پینے والے بچے کو بھی بتا دیا ہے ناموس رسالت کا مسئلہ کسے کہتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ آئیے تقریر کا
خلاصہ شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ارمغان عقیدت پیش کرنے کے لیے سلام نیاز خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ 27 رجب 60 ہجری نماز عشاء کے بعد سرکار سید الشہداء کو گورنر ہاؤس میں بلایا گیا۔ مروان بن حکم ہے، ولید ہے، سرکار سید الشہداء مولا حسین ہے۔ ولید نے کہا یزید نے مجھے خط لکھا ہے کہ حسین ابن علی سے میری امارت پر، میری خلافت پر بیعت لی جائے۔ آپ ساری زندگی کربلا سنتے رہے، جمعہ بھی آپ نے علماء کے پیچھے پڑے، کربلا سنی، سوشل میڈیا پر تقریریں سنی، جلسوں میں گئے، ساری زندگی کربلا سنتے رہے۔ اس فقیر کا یہ جملہ یاد کر کے لے جائیں، یہ جتنا واقع کربلا ہے، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے واپس مدینہ، یہ جتنا واقع کربلا ہے، یہ کربلا تو تشریح ہے۔ کربلا میرے امام کے 2 لفظوں کا نام ہے، میرے امام کے 2 بولوں کا نام ہے۔ جب ولید نے کہا میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مانے، یزید آپ کا خلیفہ ہے، یزید آپ کا امیر ہے، میرے امام نے بے پرواہی سے ہاتھ جھٹکا اور فرمایا لا یبایع مثلی مثلا، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ 2 لفظ ہیں، نعرہ نہ لگائیں، وقت نہیں، 2 لفظ ہیں، لا یبایع مثلی مثلا۔ علماء موجود ہیں، خطیب پاکستان موجود ہے، ان سے پوچھیں، امام نے یہ نہیں فرمایا میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، توجہ کا طالب ہو، یہ بھی نہیں فرمایا حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، نہ اپنا نام لیا ہے نہ یزید کا نام لیا ہے، بلکہ حضور حیدر کرار باب مدینہ العلم کے بیٹے نے 2 لفظ بولے ہیں، سمندر کوزے میں بند کر دیا ہے۔ لا یبایع مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسا، یہ 2 لفظ بول کر میرے امام نے بتا دیا صبح قیامت تک حق و باطل کی پہچان میں 2 ہی کردار ہوں گے، یا کوئی یزید کے راستے پہ چلنے والا ہوگا یا کوئی حسین کے راستے پہ چلنے والا ہوگا۔ حسینیت یزیدیت کا نکھیڑ کر دیا، حق و باطل کا نکھیڑ کر دیا۔ آئیں عظیم الشان شہدائے کربلا کانفرنس میں ان علماء مشائخ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر ہم اس عزم کا عہد کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ہم آستانوں کے پاوردہ، ہم بوریا نشینوں کے غلام، ہم بھی آج عہد کرتے ہیں ہم جیسے غلام باطل نظام کی بیعت نہیں کریں گے۔ جب تک ہماری سانسیں ہیں ہم دین رسول سے وفا کرتے رہیں گے۔ آپ بولیں یا نہ بولیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رواتڑے کا یہ سید زندگی کی آخری سانس تک رسول اللہ سے وفا کرتا رہے گا۔ میں شروع میں عرض کیا نہ تقریر کا موقع ہے نہ وہ ماحول ہے، بس میں نے توجہ دلانی تھی بحمدی تعالی۔ ان بزرگوں نے رواتڑہ شریف والوں نے ہمیں زندہ رہنے کا گر بھی سکھایا ہے، مرنے کی جانچ بھی سکھائی ہے۔ وہ پنجابی والے کہتے ہیں مرتے اونج بھی جانے کیوں نہ شریکاں دے سرے چڑھ کے مریے، ان کی دعوت ہے مرتے اونج بھی جانے کیوں نہ حبیباں دے پیری لگ کے مریے، کسی کے ہو کے مرے، جے کر یار دے نا دا ملے مینا چولی پا لئیے پنجاں سٹھیے نا، تے جے کر یار دے نا دی ملے سولی چوٹا لے لئیے پچھاں ہٹیے نا۔ علامہ جنید صاحب سے گزارش کروں گا اپنے فرائض منصب ادا کریں، انہی الفاظ پر گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ وما علینا